السلام علیکم۔ آج ہم ایک بار پھر حاضر ہیں ایک بہت ہی دلچسپ اور گہری گفتگو کے ساتھ۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم حضرت قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی شہرہ آفاق کتاب لوح و قلم اس کے صفحات 33 سے 35 تک کا جائزہ لیں گے جی بالکل، اور کوشش کریں گے کہ ان میں جو حکمت پوشیدہ ہے اسے سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ۔ اچھا، گفتگو شروع کرنے سے پہلے لوح و قلم کے بارے میں وہ ایک بنیادی بات واضح کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ جی ضرور۔ دیکھیں، حضرت قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ نے علم سینا کو، یعنی وہ علم جو پہلے صرف آپ کہہ لیں ڈسائپلک سکسیشن میں ایک مرشد سے مرید کو سینہ بسینہ منتقل ہوتا تھا، جی ہاں۔ تو ان تمام باتوں کو یا اس علم سینا کو حضور قلندر بابا اولیاء نے خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ایک بہت ہی سائنٹیفک طریقے سے، سائنسی انداز میں؟ جی، ایک سائنس بنا کر روحانیت کو ایک اسپرچول سائنس بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو علم سینا ہے، یہ بطور اسپرچول سائنس لوح و قلم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یعنی اب ہر کوئی اسے استفادہ کر سکتا ہے۔ بالکل۔ اب جس کا جی چاہے وہ اسے پڑھے، اسے آزمائے، اسے ٹیسٹ کرے، اپنی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرے، اور اللہ نے جس مقصد کے لیے اسے تخلیق کیا ہے، جی، اس مقصد کو حاصل کر لے۔ یہ اس کتاب کی آپ سمجھیں ایک بنیادی اہمیت ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑا کام ہے۔ اچھا، اگر ہم پچھلی نشست کو تھوڑا سا یاد کریں جی تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اول ہے، جی ہاں، اور اللہ کا ذہن علم واجب کہلاتا ہے، جس میں کائنات اللہ کے ارادے کے تحت پہلے سے موجود تھی۔ ایک طرح سے بالکل۔ ایک وجود رویا کی طرح۔ پھر اللہ نے کن فرمایا، اور کائنات وجود میں آئی پہلے صرف ایک احساس کے طور پر، میں ہوں والا احساس۔ جی بالکل۔ پھر اللہ کا وہ خطاب، الست بربکم، اس سے پہلے سماعت بیدار ہوئی، کانوں نے سنا، سننے سے پھر تجسس پیدا ہوا، تجسس، اور پھر بینائی یعنی دیکھنے کی صلاحیت متحرک ہوئی۔ اور تب مخلوقات میں قالو بلا کہا، اقرار کیا۔ جی، اس سے وہ علم کے 5 درجات سامنے آئے تھے: احساس ذات، پھر سماعت یعنی علم، پھر نگاہ یا بینائی، پھر گویائی یا گفتگو، اور آخر میں کشش اور لمس۔ تو آج ہم انہی درجات کو صفحے 33 سے 35 کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ ہماری اپنی فکر، ہماری سوچ ان میں کیسے سفر کرتی ہے۔ بالکل، یہ بہت دلچسپ ہے کہ کائنات کی تخلیق کا جو وسیع عمل ہے، اس کا ایک چھوٹا سا عکس ہر لمحہ ہمارے اندر، ہماری فکر میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو آئیے اس اندرونی سفر کو سمجھتے ہیں۔ صفحہ 33 پر شروع میں ہی لکھا ہے، ہماری فکر اوپر سے نیچے کی طرف سیڑھیاں اترتی ہیں۔ یہ اوپر سے نیچے اترنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ فکر جو ہے وہ ایک بہت لطیف، ایک ایبسٹریکٹ حالت سے شروع ہوتی ہے، اچھا۔ اور پھر وہ آہستہ آہستہ، سٹیپ بائی سٹیپ، زیادہ ٹھوس، زیادہ محسوس ہونے والی شکلوں کی طرف آتی ہے۔ یہ وہی سیڑھیاں ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا تھا: احساس، علم، نگاہ، گویائی، کشش، لمس۔ ایک ترتیب سے نیچے آنا ہے یہ۔ اور پھر فوراً بعد ایک جملہ ہے جو مجھے بہت چونکا دینے والا لگا۔ ہم فکر کی ان اترتی ہوئی شکلوں کو مختلف احساسات کا نام دیتے چلے جاتے ہیں۔ جی کیا مطلب؟ جنہیں ہم فیلنگز کہتے ہیں، جذبات کہتے ہیں، غصہ، خوشی، غم، وہ دراصل ہماری سوچ کی ہی شکلیں ہیں۔ جی، کتاب کے مطابق تو بالکل یہی نکتہ ہے۔ یہ بہت بہت اہم بات ہے۔ ہم عام طور پہ سوچ، تھاٹ اور احساس، فیلنگ کو 2 الگ الگ چیزیں سمجھتے ہیں نا؟ جی ہاں، بالکل۔ لیکن یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ احساسات اصل میں ہماری فکر کی ہی وہ مختلف شکلیں ہیں جو اس کے نیچے اترنے، ان سیڑھیوں سے گزرنے کے دوران بنتی ہیں۔ کتاب میں تو واضح لکھا ہے، یہ مختلف احساسات اصل میں ہماری فکر کی شکلیں ہیں۔ احساس کیا ہوئے؟ ہماری فکر کی شکلیں ہوئیں۔ یہ تو پوری نفسیات کو ایک بالکل مختلف زاویہ سے دیکھنے کی بات ہے۔ غصہ، خوشی، محبت، نفرت، یہ سب فکر کی حالتیں ہیں؟ بنیادی طور پر جی، ان کی بنیاد فکر کی تبدیل ہوتی ہوئی صورتیں ہیں۔ حیرت انگیز۔ اچھا، تو یہ عمل آگے کیسے بڑھتا ہے؟ کتاب میں ہے، جب ہم ایک خیال کو ذہن میں شدت سے محسوس کرتے ہیں تو وہی خیال شکل و صورت بن کر رونما ہوتا ہے۔ یہ ہے پہلا ٹھوس قدم۔ جب کسی ایک خیال پر آپ کی توجہ مرکوز ہوتی ہے نا، اس میں شدت آتی ہے، تو وہ صرف ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا نہیں رہتا، بلکہ ذہن میں اس کی ایک واضح تصویر، ایک شکل بن جاتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا، کسی دوست کو شدت سے یاد کریں تو اس کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے،
یہ فکر کا نگاہ کے درجے پر اترنا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی خیال اب نظر آنے لگا ذہن کی آنکھ سے، اور اس شکل بننے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد فکر اور نیچے اترتی ہے۔ اگر آپ اس پر غور کرتے رہیں، توجہ برقرار رہے، تو کتاب کہتی ہے وہی شکل و صورت مزید غور و فکر کے اثر سے گفتگو کرنے لگتی ہے۔ گفتگو؟ مطلب ہم اپنے خیالوں میں اس تصویر سے باتیں کرنے لگتے ہیں؟ جی ہاں، باقاعدہ مکالمہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اسے سوال کرتے ہیں، وہ جواب دیتی ہے۔ یہ سب ذہن کے اندر ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ گویائی کا درجہ ہے۔ اچھا، یہ تجربہ تو واقعی ہوتا ہے جب ہم کسی مسئلے پر سوچ رہے ہوں یا کسی سے بات کرنے کا پلان بنا رہے ہوں تو ذہن میں پوری گفتگو چل رہی ہوتی ہے۔ بالکل وہی۔ اور اگر شدت اور بھی بڑھ جائے، توجہ اور گہری ہو جائے، تو اگلا مرحلہ آتا ہے۔ ذرا اور شدت ہوتی ہے تو یہی گفتگو رنگا رنگ لباسوں میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ رنگا رنگ لباسوں میں؟ مطلب ہمیں رنگ بھی نظر آنے لگتے ہیں اس ذہنی تصویر کے؟ جی، وہ جو ذہنی تصویر تھی اب وہ اور زیادہ واضح اور زیادہ حقیقی لگنے لگتی ہے۔ اس کے کپڑوں کے رنگ، اس کے آس پاس کے ماحول کے رنگ، یہ سب محسوس ہونے لگتا ہے۔ فکر اب آپ کہہ لیں باطنی حواس کو زیادہ متحرک کر رہی ہے۔ واہ، یعنی خیال اتنا ٹھوس ہو گیا کہ اس میں رنگ بھر گئے۔ کمال ہے۔ اور اس سفر کا آخری سٹاپ کیا ہے؟ کشش؟ جی، ہم خود کو اس رنگین ذہنی تصویر کی طرف کھنچتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ کتاب کے الفاظ ہیں، یہاں تک کہ ہماری حس ان رنگا رنگ لباسوں کو چھو لیتی ہے۔ چھو لیتی ہے؟ مطلب جیسے واقعی ہاتھ لگا لیا ہو، ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے خیال میں ہی کسی سے ہاتھ ملا لیا یا گلے مل لیے۔ وہ خیال، وہ ذہنی وجود اتنا حقیقی لگتا ہے کہ چھونے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اس خیال کے سفر کی تکمیل۔ وہ تجسس جو شروع میں تھا وہ یہاں آ کر سیراب ہو گیا۔ کتاب میں اسے کیا کہا گیا ہے؟ ہاں، فکر انسانی کے لیے لذت کی انتہا۔ جی ہاں، احساس سے سفر شروع ہوا اور لمس پر آ کر ایک طرح سے مکمل ہوا۔ یہ ایک پورا سائیکل ہے۔ فکر لطیف سے شروع ہوئی اور ایک ٹھوس حسی تجربے تک پہنچ گئی۔ لیکن آپ نے کہا تھا کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جی نہیں، تو اس نقطہ انتہا یعنی چھونے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جیسا صفحہ 34 پر بیان ہوا، فکر کو واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ اس آخری نقطے سے پھر فکر انسانی کو واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ واپس؟ جی، جس چیز کو، جس خیال کو حس نے ابھی چھوا تھا، اب وہ اسے دور ہونے لگتی ہے۔ یہ واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے ہی تجربے کی چوٹی پر پہنچے واپسی؟ یہ واپسی کیوں ہوتی ہے؟ یہ ہماری حس کا، ہمارے شعور کا ایک قدرتی رد عمل ہے۔ ایک نقطے پر ہمیشہ ٹھہرا نہیں جا سکتے نا۔ حرکت زندگی ہے، اور یہی واپسی، یہی دوری، جی، یہی ہمیں مکانیت اور زمانیت کے فصل کا احساس دلاتی ہے۔ فصل یعنی جدائی، فاصلہ۔ اچھا۔ جب ہم اس خیال کی گرفت سے باہر آتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اوہ، میں تو یہاں بیٹھا ہوں، یا کافی دیر ہو گئی یہ سوچتے ہوئے۔ یہ زمان و مکان کا فرق محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر وہ جملہ آتا ہے جو واقعی انسان کو ہلا دیتا ہے۔ فرمایا مجموعی طور پر اس نقطے کی دوری کا نام موت ہے۔ موت؟ یہاں موت کا ذکر؟ یہ کیسے؟ یہ تو بہت ہی حیران کن بات ہے۔ اس کا کیا مطلب سمجھیں؟ یقیناً یہ پہلی بار پڑھ کر یا سن کر چونکا دیتا ہے، لیکن یہاں موت سے مراد صرف وہ جسمانی موت نہیں ہے جس سے ہم واقف ہیں، اچھا۔ بلکہ یہ ایک بہت وسیع اصول بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ اصول ہر فکر کے مکمل چکر پر لاگو ہوتا ہے۔ ہر فکر کے چکر پر؟ جی، دیکھیں، ایک نقطے تک پہنچنا یعنی خیال کی تکمیل، لمس کا تجربہ، اور پھر اس نقطے سے واپس پلٹنا، اس سے دور ہونا، یہ کسی ایک تجربے کا، کسی ایک حالت کا اختتام ہے۔ اینڈ پوائنٹ ہے۔ ہوں۔ اسی اختتام کو، اسی دوری کو، اسی پیچھے ہٹنے کو یہاں علامتی طور پر موت کہا گیا ہے۔ تو گویا ہر خیال کا مکمل ہو کر ختم ہو جانا اور ہماری توجہ کا اس سے ہٹ جانا، وہ ایک چھوٹی سی موت ہے، ہر روز ہر لمحے ہونے والی۔ آپ اسے بالکل ایسی طرح سمجھ سکتی ہیں۔ یہ ایک تجربے کی موت ہے۔ اور پھر اسی اصول کو اگر آپ زندگی کے بڑے کینوس پر دیکھیں جی، تو ہماری جسمانی موت بھی تو یہی ہے۔ دنیا میں آنا، ایک نقطہ تک پہنچنا، یہاں قیام کرنا، تجربہ کرنا، چھونا، اور پھر اس دنیا سے واپس چلے جانا، اس نقطے سے دور ہو جانا۔ اچھا۔ یہ اسی اصول کا ایک بڑا
مکمل مظہر ہے۔ کتاب میں وضاحت بھی ہے کہ صرف ایک خیال کی موت نہیں بلکہ پوری زندگی کا سم ٹوٹل بھی یہی موت ہے۔ اللہ اکبر! یہ تصور تو زندگی اور موت کے بارے میں ساری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ لیکن اس موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مطلب جب فکر اس نقطے سے دور ہو جاتی ہے، تجربہ ختم ہو جاتا ہے، تو کیا بس سب ختم؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ایک نئی شروعات ہوتی ہے۔ کتاب میں آگے لکھا ہے، اور یہ الفاظ آپ دیکھیں گی کہ بولڈ بھی کیے گئے ہیں۔ جی، میں دیکھ رہی ہوں۔ موت وارد ہونے کے بعد روح گزرے ہوئے تجربات سے ایک مجموعی علم جدید سیکھتی ہے۔ مجموعی علم جدید، ایگریگیٹ نیو نالج، یہ کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں، مجموعی کا مطلب ہے اس پورے تجربے کا نچوڑ، اس کا خلاصہ، سب ملا کر ایگریگیٹ۔ ٹھیک ہے۔ اور جدید کا مطلب ہے نیا، وہ علم جو پہلے نہیں تھا۔ اچھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب روح یعنی ہمارا شعور ایک مکمل فکری تجربے سے گزر کر واپس پلٹتا ہے، یعنی اس علامتی موت سے گزرتا ہے، تو وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ تو کیا لاتا ہے؟ وہ اس پورے سفر سے، اس خیال کے آنے سے لے کر چھونے اور پھر واپس پلٹنے تک کے عمل سے ایک نیا، مربوط، جمع شدہ علم حاصل کرتا ہے۔ یہ سارا عمل، خیال کا اترنا، شکل بننا، بات کرنا، رنگ دکھانا، چھونا اور پھر واپس پلٹنا، یہ دراصل علم حاصل کرنے کا اور علم میں اضافہ کرنے کا ایک اندرونی خودکار نظام ہے۔ اس کی کوئی مثال دیں گے تو شاید سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو۔ جی، کتاب میں بھی مثال دی گئی ہے، جیسے پھل کی، بیر کی۔ ہم آم کی مثال لے لیتے ہیں۔ فرض کریں آپ نے زندگی میں پہلی بار آم کھایا۔ جی۔ آپ نے اسے دیکھا، یہ خیال، شکل، اسے سونگھا، یہ رنگ، کشش کی طرف اشارہ، اسے چکھا، یہ لمس، انتہا۔ جب آپ کھا چکے اور آپ کی توجہ آم سے ہٹی، یہ واپسی، یہ علامتی موت۔ تو آم کا وہ پورا حسی تجربہ، وہ دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، اس کی مٹھاس، اس کا رس، یہ سب مل کر آپ کے ذہن میں ایک مجموعی علم جدید بن گیا۔ اچھا۔ اب آپ جانتی ہیں کہ آم کیا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے، رنگ کیسا ہے، خوشبو کیسی ہے۔ یہ علم آپ کو اس تجربے سے پہلے نہیں تھا، یہ اس موت و حیات کے ننھے سے چکر سے حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت وضاحت ہے۔ یعنی ہر تجربہ، ہر فکر کا چکر ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا کر جاتا ہے۔ اور پھر آگے یہ فرمایا گیا ہے کہ اسی کیفیت کا نام عالم غیب کا شہود ہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم اصطلاح لگتی ہے۔ جی بالکل۔ اس کا کیا مطلب ہوا، عالم غیب کا شہود؟ دیکھیں، شہود کا مطلب ہے مشاہدہ کرنا، دیکھنا، گواہی دینا، وٹنسنگ۔ ٹھیک۔ اور عالم غیب یعنی وہ پوشیدہ جہان، وہ حقیقت جو عام مادی حواس سے براہ راست نظر نہیں آتی۔ تو حضرت قلندر بابا اولیاء فرما رہے ہیں کہ یہ جو پورا عمل ہم نے ابھی سمجھا، خیال کا آنا، اس کا حواس سے مختلف درجات سے گزرنا، اسے چھونا اور پھر واپس پلٹ کر اس سے ایک نیا علم حاصل کرنا، یہی دراصل عالم غیب کا مشاہدہ ہے۔ اچھا۔ یہ کوئی بہت پراسرار یا کوئی ماورائی عمل نہیں ہے جو کہیں باہر ہوتا ہے، یہ ہمارے اندر، ہمارے شعور میں ہر وقت جاری ہے۔ کتاب کے الفاظ ہیں، یہ ہے جی عالم غیب کا شہود۔ یعنی آپ کو ایک خیال آیا اور آپ نے اس کو چھو لیا، اور وہاں سے واپسی جب ہوئی تو یہ ہے سارا پروسیجر جس کو عالم غیب کا شہود کہا ہے۔ یعنی عالم غیب کا تجربہ ہمارے اپنے شعور اور فکر کے اس سفر میں ہی پوشیدہ ہے، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ بالکل، یہی ہے ہمارے اندر۔ اس کے بعد کتاب میں ایک تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ جی، کہ ہمیں اپنے پہلے سے جو تصورات بنے ہوئے ہیں نا، جی ہاں، ان کو ان تعلیمات کی روشنی میں درست کرنا چاہیے۔ جی، کیونکہ یہ باتیں، جیسا آپ نے خود محسوس کیا، ہمارے عام فہم تصورات سے کافی مختلف ہو سکتی ہیں۔ موت کا تصور، احساسات کا تصور، تو ضروری ہے کہ ہم کھلے ذہن سے انہیں سمجھیں، اور اگر کوئی پرانی غلط فہمی ہے تو اسے دور کریں۔ عام مباحث کا جو شاید شروع سے چل رہے ہیں، ان کا ایک خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جی، آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا ہے۔ زندگی اور کائنات کی تخلیق کے بارے میں فرمایا گیا ہے، ایک بار پھر زندگی کی تشریح بیان کی جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ حصہ بہت اہم ہے۔ یہ پچھلے تقریباً 27 صفحات میں جو کائنات کی تخلیق اور اس کے مختلف درجات بیان ہوئے ہیں نا، یہ ان سب کا نچوڑ ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا یہ جو انفرادی اندرونی فکری سفر ہے، یہ کس عظیم تر منصوبے کا حصہ ہے۔ تو اس خلاصے کے اہم نکات کیا ہیں؟
سب سے پہلا نقطہ تو وہی دہرایا گیا ہے کہ کائنات اپنی ہر شکل و صورت، ہر حرکت کے ساتھ تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود تھی۔ جی، اور اس موجودگی کا نام وجود رویا رکھا گیا ہے۔ اور جس علم میں یہ موجودگی تھی اسے علم واجب یا علم القلم کہتے ہیں۔ جی، اور یہ اللہ کی ذات کا عکس ہے۔ بالکل۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی صفات جو علم واجب میں تھیں وہ ایک قدم نیچے اترتی ہیں تو عالم واقعہ یا جسے عالم ارواح بھی کہتے ہیں، اس کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ نے تخلیق کو ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اچھا، ارادہ پہلے ہوا، پھر لفظ کن سے اس ارادے کو کائنات کی شکل و صورت بخشی۔ جی، یہاں سے دو حیثیتیں قائم ہوئیں، ایک اللہ کے علم کی اور دوسری اللہ کے ارادے کی۔ اور کتاب کہتی ہے کہ یہ فرق اہم ہے۔ علم میں ازل ابد نہیں، وقت نہیں، لیکن ارادہ ہی ازل یعنی زمانے کی ابتدا کرتا ہے۔ بالکل، علم ازلی ہے، ابدی ہے، ٹائم لیس ہے، لیکن ارادے سے وقت کا، زمانے کا آغاز ہوا۔ کن کے بعد ازل کے ابتدائی مرحلے میں موجودات ساکت و صامت تھیں، بے حرکت، بے آواز۔ اور موجودات کی اس حالت کو روحانیت کی زبان میں علم وحدت کلیات یا علم لوح محفوظ کہتے ہیں۔ جی ہاں، پھر جب اللہ نے چاہا کہ موجودات کا یہ سکوت ٹوٹے تو انہیں مخاطب فرمایا، جی، الستُ بربکم کہہ کر، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس خطاب سے موجودات متوجہ ہوئیں، ان میں شعور پیدا ہوا۔ اور اسی شعور نے جواباً بلا کہا، کیوں نہیں؟ بالکل، یہ عالم واقعہ کی پہلی شکل تھی۔ اور جب اشیاء میں حرکت شروع ہوئی اس شعور کے تحت، تو عالم واقعہ کی دوسری شکل کا آغاز ہوا۔ اسی شکل کو عام زبان میں کثرت کہتے ہیں اور روحانیت میں عالم مثال یا جو۔ عالم مثال، آرکیٹائپس کا جہان۔ جی، آپ کہہ سکتی ہیں، اصل چیزوں کے نقوش یا آئیڈیاز کا جہان۔ یہاں تک تو براہ راست اللہ کا عمل تھا۔ تو اس کے بعد پھر انسان کا کردار کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہاں سے، اس مقام سے امر ربی یعنی روح، جسے جزء لائے تجزی یا انسان کہا گیا ہے، وہ زندگی کا اقدام کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ اچھا، اس کے اقدامات، اس کے اعمال، اس کی نیتوں کا عکس، وہ پھر ناسوت یعنی ہماری اس مادی دنیا میں واقعات کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اچھا، تو ہمارے اعمال کا عکس ناسوت میں آتا ہے، اور اسے کیا کہا گیا؟ اسے تمثل ثانی یعنی دوسرا عکس یا دوسری تمثیل کہا گیا۔ پہلا تمثل یا عکس جو یعنی عالم مثال تھا، یہ دوسرا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہمارے اعمال کا منبع عالم مثال میں ہے اور اس کا نتیجہ یا عکس عالم ناسوت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تو بہت گہری ترتیب ہے۔ آخر میں صفحہ 35 پر ان تمام درجات کا ایک بہت ہی واضح خلاصہ دیا گیا ہے، ایک ترتیب سے۔ جی، یہ ترتیب یاد رکھنا اور ذہن نشین کرنا بہت مفید ہے۔ اس سے پوری کائنات اور انسان کی حقیقت سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ کیا آپ وہ ترتیب دہرا دیں گے؟ جی بالکل، پہلے ہے ذات الہی، جی، پھر اس کا عکس علم واجب یا علم القلم، ٹھیک۔ پھر اس کا عکس علم وحدت یا علم لوح محفوظ، پھر اس کا عکس جاؤ یا عالم تمثال۔ یہ پہلا تمثل ہے۔ پہلا عکس۔ جی، اور پھر اس کا عکس تمثل ثانی یا عالم تخلیق۔ یہ دوسرا تمثل ہے، مخلوط عالم۔ اور اسی عالم تخلیق کو ہی عالم ناسوت بھی کہتے ہیں، ہماری یہ دنیا؟ جی ہاں، اسی کو عالم ناسوت یعنی یہ مادی دنیا بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ ترتیب ہے جس سے وجود ظاہر ہوا ہے۔ یہ ترتیب سمجھنے سے واقعی پوری تصویر واضح ہو جاتی ہے کہ ہم اس عظیم الشان نظام میں کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا تعلق اوپر کے لطیف جہانوں سے کیسے جڑا ہوا ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہمارا وہ جو اندرونی سفر فکر تھا نا، خیال سے لمس تک اور پھر واپسی، جی، وہ اسی عظیم نظام کا ایک چھوٹا سا مائکرو ماڈل ہے۔ ہر بار جب ہم ایک خیال کو مکمل طور پر تجربہ کر کے اس سے واپس لوٹتے ہیں اور مجموعی علم جدید حاصل کرتے ہیں، ہم گویا تخلیق کے اس پورے عمل کی ایک ننھی سی جھلک اپنے اندر دیکھتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہماری سوچ ایک بہت لطیف خیال سے شروع ہوتی ہے، جی، پھر وہ احساسات کی سیڑھیاں اترتی ہے جنہیں ہم عام طور پر جذبات سمجھتے ہیں، مگر وہ فکر کی ہی شکلیں ہیں۔ بالکل،
پھر وہ خیال ایک ذہنی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اس شکل سے گفتگو شروع ہوتی ہے، پھر اس میں رنگ نظر آنے لگتے ہیں، اور آخر میں اسے چھونے کا حسی تجربہ ہوتا ہے جو لذت کی انتہا ہے۔ اور پھر اس تجربے کے عروج سے واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس واپسی، اس دوری کو ایک علامتی موت کہا گیا ہے۔ اور یہ موت خالی نہیں جاتی، بلکہ اس سے روح ایک نیا جمع شدہ علم یعنی مجموعی علم جدید حاصل کرتی ہے۔ جی ہاں، یہ عمل مسلسل ہر لمحہ ہمارے اندر جاری ہے، اور یہی دراصل عالم غیب کا شہود ہے، یعنی عالم غیب کا مشاہدہ ہمارے اپنے اندر ہو رہا ہے۔ اور یہ سارا انفرادی عمل کائنات کے اس وسیع تر نظام تخلیق سے جڑا ہوا ہے جو ذات الہی سے شروع ہو کر علم واجب، لوح محفوظ، عالم مثال سے گزرتا ہوا ہمارے اس مادی عالم ناسوت تک پھیلا ہوا ہے۔ ان تمام باتوں کو سمجھنے کے بعد اور حضرت قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی ان گہری تعلیمات کی روشنی میں ایک بہت اہم سوال ذہن میں آتا ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر ہر خیال کا یہ مکمل سفر، یعنی احساس سے لمس تک اور پھر اس سے واپسی، جسے موت کہا گیا، ایک نئے علم یعنی ایک نئی روحانی حیات کا ذریعہ ہے، جی، تو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں، دن میں، رات میں، جاگتے سوتے ان گنت بار اس موت و حیات کے چھوٹے چھوٹے چکروں سے گزرتے ہیں۔ ہر خیال آتا ہے، مکمل ہوتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم ان لاتعداد تجربات سے، ان ننھی ننھی موتوں اور حیات نو سے کتنا شعوری طور پر علم حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ہم ہر تجربے کے بعد حاصل ہونے والے اس مجموعی علم جدید کو واقعتاً سمجھ کر شعوری طور پر اپنی ذات کا، اپنی آگاہی کا حصہ بنا رہے ہیں، یا یہ سارا عمل بس پس پردہ غیر شعوری طور پر چلتا رہتا ہے اور ہم اس کے بیش بہا فائدے سے، اس علم سے بڑی حد تک محروم رہ جاتے ہیں؟ یہ غور طلب نقطہ ہے۔ واقعی یہ بہت گہرا سوال ہے اپنے آپ سے پوچھنے کے لیے۔ ناظرین، ہم نے بہت محنت سے اس علم کو، جو کہ لوح و قلم کی صورت میں موجود ہے، آپ کے آگے ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے کہ آسان کر کے بتائیں۔ جی، کوشش تو کی ہے۔ اب آپ کا کام ہے کہ کتاب کو کھولیں، پڑھیں اور سب سے اہم، اس کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی فکر کے سفر پر غور کریں۔ بالکل۔ اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کو فارورڈ ضرور کریں جن کو آپ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل روحانیت کیا ہے مگر کسی وجہ سے بتا نہیں سکتے۔ شاید یہ ان کے لیے مددگار ہو۔ اور اگر ابھی تک نہیں کیا تو اس چینل میلوڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب ضرور کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ نے اس گفتگو سے کیا سیکھا، کیا محسوس کیا۔ آپ کے تاثرات کا انتظار رہے گا۔ آپ سب کے لیے بہت دعا۔ اللہ حافظ۔ اللہ